السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ اللہ 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 میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم بھلانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ۔
جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے تھی کہ اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے تھی کہ اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پہ حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، اللہ، 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 خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، کہ دل کا زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یہی کہتے تھے اختر بھی، یہی زر ولی بھی کہتے تھے، یہی فیروز کہتے ہیں، یہی حسن بھی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں راشد بھی، یہی میرے شیخ کہتے ہیں، مجھے
मुझे रास्ता दिखाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। अब आप लोगों के सामने पेश खिदमत है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार आप लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये मेरा दहन ये मेरी जुबान आओ साफ करे क्या उनके बयां, ये मेरा दहन ये मेरी जुबान आओ साफ करे क्या उनके बयां। अम्मी आयशा ने सच फरमाया है, अम्मी आयशा ने सच फरमाया है, खुल्क उनका है कुरान मुबीन। अम्मी आयशा ने सच फरमाया है, खुल्क उनका है कुरान मुबीन। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अहसन का मा अकमल का मा अजमल का। कितने मेरी जुबान और आका की सना, कितने मेरी जुबान और आका दी सना, गुस्ताख अखी कितने जाड़ियां, सुबहान अल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے استاد محترم حضرت مولانا محمد طہا صاحب آنے والے ہیں اور وہ اپنے ملفوظات سے آپ لوگوں کو مستفید فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ اس محفل کے ساتھ جڑ کر رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا 8 مہینے کا جو کورس تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو مکمل کروایا. سب سے پہلی بات تو میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کر دوں کہ جو آپ کے سامنے جنہوں نے تلاوت کری تھی یہ تھے مولانا حسان صاحب، اور یہ ہمارے دوست کہہ سکتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، اکرم صاحب ہیں، اور یہ ہمارے بھائی ہیں اسد بھائی، بہت کام آتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا کورس جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جس کے اندر ہم نے تقریباً 300-400 سے جملوں کے قریب نحوی ترکیب پڑھی ہے قرآن کریم کی. کئی بہت سارے اصول پڑھے ہیں ہم نے. اس کے اندر تقریباً 300-400 صیغے حل کرے ہیں. شرح و مئت عامل جو عربی کتاب ہے اس کو مکمل پڑھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کے علاوہ نحو میر مکمل پڑھی ہے، تعلیم الصرف مکمل پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آج کے اس نشست کے اندر فیصل و سبق تو خیر الحمدللہ ہمارا روزی ہوا ہے. اس نشست کے اندر انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں. باتیں اس حوالے سے کرنی ہیں کہ پہلے کے دور کے اندر علماء ہوتے تھے اور بہت کم تعداد کے اندر ہوتے تھے. صحیح. آج کے دور کے اندر علماء ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر. صحیح. علماء پہلے کے دور کے اندر مدرسے جاتے تھے، 2-3 مدرسے کے اندر جو ہے وہ عالم نکلتے تھے. کئی 100 کے حساب سے سال کے اندر عالم نکلتے تھے، اور اب جو ہے تقریباً لاکھوں کے حساب سے علماء نکلتے ہیں. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے کے دور کے اندر جو علماء ہوتے تھے آج کے دور کے اندر ویسے نہیں نکل پا رہے. جس طرح پہلے کے دور میں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ہمارے علماء اکابرین گزرے ہیں. صحیح. آج کے دور کے اندر لاکھوں طلبہ علم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں پر اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے. جبکہ بات یہ ہے کہ جو نصاب درس نظامی کا یا مدرسے کا انہوں نے پڑھا ہے وہی نصاب ہم لوگ پڑھ لیں. پھر ایسی کیا کمی ہے کہ وہ لوگ تو بہت ہی اوپر نکل گئے اور ہم اتنی کثرت سے پڑھنے کے باوجود مدارس بھرے پڑے ہوئے اور ہم میں سے 1-8 بندہ بھی مشکل سے کام کا نکل رہا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ نصاب بھی سب کا ایک تھا، پہلے کے علماء بھی تھے، اب بھی علماء بھی ہیں، نصاب ایک ہے. پہلے کے اندر قلت کے اندر تھے، اب کثرت کے اندر تھے، کثرت کے اندر وہ بات نہیں آ رہی. یعنی کہ آج سمجھے کہ آج کے دور کے پہلے کے دور کے اندر کوانٹیٹی کم تھی، کوالٹی زیادہ تھی. صحیح ہے. اور آج کے دور کے اندر کوانٹیٹی زیادہ ہے، کوالٹی کم ہے، جبکہ نصاب سب کا ایک ہے. پہلے کے دور کے اندر بھی یہی نصاب پڑھتے تھے، قدوری، بخاری، ترمذی، شرح وقایہ، ہدایہ، کنز، اصول وغیرہ سب یہی پڑھتے تھے، کافیہ، جامع وغیرہ سب یہی پڑھتے تھے، اور آج کے دور کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے کے دور کے اندر بڑے نکلتے تھے، آج کے دور کے اندر اتنے بڑے نہیں نکلتے، علم کے اندر اتنے پختہ نہیں ہوتے. تو چند وجوہات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مدرسوں کے اندر جو ہے نا، مدرسوں کے اندر تو خیر چھوڑ دیں، ہمارے طلباء کے اندر اب ایک بات یہ آ گئی کہ علم کو ناپنے کے لیے نمبر کے ذریعے سے علم کو ناپا جاتا ہے. جس کے نمبر زیادہ آ گئے وہ بڑا عالم، جس کے نمبر کم آئے وہ چھوٹا عالم. صحیح. نمبر کے حساب سے علم کو ناپا جاتا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں نمبر جو ہے نا
پہلے کے دور کے اندر بھی پوزیشنیں وغیرہ آتی تھیں، اب بھی آتی تھیں پوزیشنیں وغیرہ، صحیح. پہلے کے دور کے اندر بھی طلبا کی پوزیشنیں آتی تھیں، اچھے نمبر آتے تھے، اب بھی اچھے نمبر آتے تھے. لیکن دیکھو ایک بات بتاؤں، نمبر جو ہے نا علم کا معیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے نمبر اچھے آئیں گے وہ بڑا عالم ہوگا، جس کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے وہ چھوٹا عالم ہوگا. علم کا معیار نمبر نہیں ہے، بلکہ نمبر تو اندازہ لگانے کے لیے ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہے، یہ اندازہ ہے، ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ پہلے کے دور کے اندر علماء پڑھتے تھے، صحیح ہے، پورا سال پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے، چھٹی والے دن پڑھتے تھے، صبح پڑھتے تھے، رات کو پڑھتے تھے، شام میں پڑھتے تھے، ہر وقت پڑھتے تھے، اچھے نمبر آتے تھے. آج کے دور کے اندر کیا ہے، امتحان سے 2-3 ہفتہ پہلے جم کے تیاری کرتے ہیں. امتحان تک نصاب اچھی طریقے سے تیار ہو جاتا ہے، امتحان دے کے آتے ہیں اور پڑھائی کی چھٹی، نمبر ان کے بھی اچھے آ رہے ہیں. لیکن پہلے کے دور کے اندر علماء پورا سال پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے اندر پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، صبح فجر 8 سے تقریباً 1 بجے تک پڑھ لیں، مکمل ٹائم پڑھنے کے اندر لگانا ہے، پھر جا کے ان کے اچھے نمبر آ رہے ہیں. اور آج کے دور کے اندر 2-3 ہفتے پہلے تیاری کرنا شروع کری، امتحان تک تیاری کری، تیاری کرنے کے بعد اچھے نمبر آ گئے، چلو بھائی ہم جو ہے وہ بڑے عالم ہو گئے. تو علم کا معیار اگر نمبروں کو حساب سے دیکھا جائے تو نمبر تو دونوں کے برابر آ رہے ہیں، جو پہلے کے دور میں پڑھ لیتے ان کے بھی، جو آج کے دور میں پڑھنے ان کے بھی. لیکن کیا فرق ہے، پہلے کے دور والے پورا سال پڑھتے ہیں، پورا سال، اور آج کے دور کے اندر امتحان سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے، یعنی کہ پورے سال کے اندر کل 9 سے 10 ہفتے اصل کے اندر پڑھتے ہیں، باقی پورا ٹائم جو ہے وہ غفلت کے اندر گزارتے ہیں. تو نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں پر علم کے اندر کوالٹی نہیں ملتی، اچھا علم نہیں ملتا. علم چاہتا ہے کہ مجھے مکمل وقت دیا جائے، مکمل وقت دیا جائے. تو یہ اندازہ لگانا کہ نمبر اچھے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہمارے میں زیادہ آ رہا ہے، یہ اندازہ غلط ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے آج کل کے دور کے طلبا ہیں، جو طالب علم پوزیشن ہولڈر ہے، اچھے نمبر لاتا ہے، 90 سے اوپر نمبر آتا ہے، وہ خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، اس کے صرف کے اندر اچھے نمبر آ رہے ہیں تو کیا وہ قرآن کریم کے صیغے پہچان سکتا ہے؟ اس کے نحو کے اندر اچھے نمبر آ رہے ہیں، کیا وہ عبارت بغیر اعراب والی عبارت کو پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس کے فقہ کے اندر اچھے نمبر آ رہے ہیں، کیا وہ کسی دوسرے بندے کو مسئلے بتانے کا اہل ہے یا نہیں؟ تو یہ خود اپنے گربان کے اندر جھانک کے دیکھیں، پتہ چلا نحو کے اندر 100 میں سے 100 نمبر تو آ گئے، صحیح، 100 میں سے 100 نمبر آ گئے، لیکن ابھی تک نحو کے اندر یہ پہچاننا نہیں آیا کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، حال کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں، دونوں کے اندر فرق کیا ہے، صحیح. تو نمبر کا اچھا آنا یہ معیار نہیں ہے، علم کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اچھے نمبر آنے والی لہٰذا جن کے اچھے نمبر ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے اندر علم زیادہ آ گیا، اس تکبر کے اندر نہ پڑھیں وہ، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم علم کو وقت کتنا دے رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ امتحان میں وقت زیادہ دے رہے ہیں، امتحان کے علاوہ وقت کم دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پڑھائی امتحان کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے کہاں ہو رہی ہے؟ پڑھائی تو عبادت ہے نا، دین پڑھنا کیا ہے ہمارے لیے؟ عبادت ہے. تو ہماری پڑھائی پھر کس لیے ہو رہی ہے؟ امتحان کے لیے. کیوں؟ امتحان میں زیادہ پڑھ لیں امتحان کے لیے، امتحان سے پہلے کم پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں کم؟ اس کا مطلب امتحان کے لیے پڑھ لیں. لہٰذا یہ نہیں کہہ رہا کہ امتحان کے اندر کم پڑھنا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں امتحان کے علاوہ زیادہ پڑھنا ہے. جتنا وقت امتحان میں پڑھتے ہیں نا اتنا وقت اپنی عام زندگی کے اندر، عام روٹین کے اندر بھی پڑھنا ہے. صحیح. ایک بات تو یہ کہ طلباء نے نمبروں کو علم کا معیار بنا لیا ہے، تو اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے وہ فن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اصول فقہ پڑھنے کے بعد کیا میں قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کر لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں یا نہیں سمجھا سکتا؟ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر لائیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پورا درس نظامی ہے، ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ کتاب لی، اس کی شرح لی، شرح لینے کے بعد
عبارت کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھنے کے بعد تشریح پڑھی، کتاب مکمل. صحیح ہے. کتاب لی، حدیث کی کتاب لی، ترجمہ دیکھا، تشریح دیکھی، کتاب بند. نحو کی کتاب ہے، ترجمہ دیکھا، تشریح دیکھا، کتاب بند. یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مقصد کیا ہے، صرف کا مقصد کیا ہے، فقہ کا مقصد کیا ہے، اصول کا مقصد کیا ہے. جس طالب علم کو 100% صرف نحو، اس کو کتابیں یاد ہیں بغیر کسی غلطی کے، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف نحو آ گئی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف نحو آ گئی. اس طالب علم کو صرف نحو آتی ہے جو ان اصولوں پر مشق کرتا ہے. کتابوں کو یاد کرنے کا نام علم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. کتابوں کو یاد کرنے کا نام فقہ نہیں ہے. کسی نے فقہ کی پوری کتاب کو یاد کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء اس کو مسئلہ بتانے کی اجازت دیں. علماء ایسے بندے کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں دیتے جب تک وہ پورے ماحول کو سمجھ نہ لے، وہ دور حاضر کے مسائل کو جان نہ لے. صحیح. تو خالی کتابوں کو یاد کرنا یہ علم کے لیے کافی نہیں ہے. نحو کی کتاب کو یاد کر لی، کیا آپ کو نحو کی کتاب کو یاد کر کے ترجمہ کرنا آ جائے گا؟ ضروری نہیں ہے. آ سکتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے پڑھو، مشق کر کے پڑھو، آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئے گا. تو طلباء کے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے کہ نصاب کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے کہ کتاب لی، ترجمہ پڑھا، تشریح پڑھی، کتاب لی، ترجمہ پڑھا، تشریح پڑھی. جبکہ ہر کتاب کو پڑھنے کے پیچھے الگ مقصد ہوتا ہے. صحیح. ہر کتاب کو پڑھنے کے پیچھے الگ مقصد ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب پڑھنی ہے. اب ہمارے حدیث کی کتاب کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ حدیث چل رہی، حدیث پڑھنے عمل کی نیت نہیں ہوتی. حدیث پڑھنے کی نیت تو ہوتی کہ حدیث پڑھنی ہے، نصاب مکمل کرنا ہے. ہر کتاب کے اندر ایک ہی بات، نصاب مکمل کرنا ہے، نصاب مکمل کرنا ہے. جیسے کہ ایک ریس کے اندر دوڑ لیں کہ بھائی نصاب مکمل کرنا ہے. نصاب مکمل کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، علم کا آنا ضروری ہے. ہم لوگ نصاب مکمل کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو دو باتیں، پہلی بات کیا کہ نمبر اپنے لیے معیار نہ بنائیں. دوسرا، نصاب کی کتاب کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایک مقصد کے تحت پڑھیں. ایسا نہیں کہ ہر کتاب کو ایک ہی طریقے سے پڑھیں. صحیح. دو باتیں. تیسری بات، پہلے کے دور کے علماء کے اندر تقویٰ ہوتا تھا. صحیح. اور آج کے دور کے علماء کے اندر یہ چیز غائب ہو رہی ہے. علماء تو میں نہیں نام لوں گا، بری بات ہے اس طرح علماء کے بارے میں بات کرنا. میں طالب علم کہوں گا. صحیح. کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں. تو آج کل کے طلباء کے اندر تقویٰ جو ہے وہ ناپید سا ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اس کے آپ یوں سمجھیں کہ طلباء کے اندر اب فجر کو چھوڑنے کا مرض بڑھ گیا ہے. فجر کی نماز، متقی تو وہ ہوتا ہے نا جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور گناہوں سے بچ رہا ہے، بد نظری کی حفاظت اور نظر سے بچا رہا ہے اپنی، صحیح، نامحرم سے. میں یہ ساری باتیں نہیں کر رہا. مثال کے آج کے دور کے اندر طلباء کے اندر فجر چھوڑنے کا مرض آ گیا ہے. گویا کہ فجر نمازوں کے اندر کوئی نماز ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نماز ہے. صحیح. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نماز ہے. تو ایک تو یہ کہ طلباء کے اندر اب تقویٰ جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. شاذ و نادر کوئی طالب علم متقی نظر آتا ہے، لیکن اکثریت اب جو ہے وہ خلاف شرع امور کی طرف جاری ہے. تو ایک کمی یہ کہ اکثریت کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو علم کیسے آئے گا؟ علم نافع، وہ علم جو فائدہ دے، وہ کیسے آئے گا؟ جو آدمی متقی ہوتا ہے اس کو علم ملتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو متقی ہوگا علم اس کو ملے گا. تو ولہذا اگر کسی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، صحیح، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کچھ علم دے بھی دیں تو گویا کہ وہ اس پر وبال ہوتا ہے. صحیح. اس کا اس سے سوال ہوتا ہے. وہ علم نافع نہیں ہوتا، وہ ایسا علم نہیں جو اس کو فائدہ دے. تو ایک بات یہ کہ طلباء کے اندر تقویٰ ختم ہو گیا. صحیح. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات کہ وہ یہ کہ ہم نے خود کو، یعنی کہ طالب علم نے خود کو ان امور کے اندر مصروف کر لیا
جو بالکل فضول اور لایانی ہے. مثال کے طور پہ آپ سوشل میڈیا لے لیں، واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہوتے طلبا بھر بھر کے، لوگوں کے اسٹیٹس، آنکھ کھلی موبائل ہاتھ میں لیا فٹافٹ اسٹیٹس دیکھنا شروع کر دیے. صحیح. فیس بک کے اندر اسکرولنگ وغیرہ کرتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں طلبا. صحیح. اس کے علاوہ جو پی ایس ایل ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، فٹ بال ہو گئی، ان امور کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے. ان امور کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے طالب علم اب علم سے محروم ہو رہا ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو شیطان تو سب سے پہلے یہ کرے گا کہ یار آپ اس فارغ وقت کو جو ہے وہ یوٹیوب دیکھنے کے اندر لگا دو، فیس بک دیکھنے کے اندر لگا دو، ریلز وغیرہ دیکھنے کے اندر لگا دو، اور اس طرح میچ وغیرہ دیکھنے کے اندر لگا دو، ڈاکومنٹری کے اندر لگا دو، ان فضول چیزوں کے اندر اپنے ذہن کو لگا دو. کیوں؟ کیونکہ وقت تو بڑا قیمتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ضائع کرنا ہے. صحیح. کسی طریقے سے اس کو ضائع کرنا ہے، ولہذا شیطان طالب علم کے وقت کو ضائع کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے وَإِمْلَاءُ الشَّرِّ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، کیا کہ برائی کا لکھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہو. برائی کا لکھنا اس سے بہتر یہ کہ آپ خاموش رہو. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یوٹیوب، فیس بک، گوگل پر فضول باتیں سرچ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کسی فضول باتوں کے ایسے ہی کمرے کے اندر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ. اس سے بہتر تو یہ ہے. صحیح. تو کوشش کر کے اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس فارغ وقت ہے، آپ کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تو آپ کچھ اور کام نہ کرو. مطلب گھر بھر کے کام کر لو، دوسرے کام کر لو، لیکن وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ کرو. لا یعنی فضول کام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اس فارغ وقت کے اندر آپ فارغ بیٹھ جاؤ. کوئی کام نہیں ہے، آپ فارغ بیٹھ جاؤ، لیکن اس وقت کو فضول کاموں کے اندر نہ لگاؤ. صحیح. تو یہ 4 مرض طلباء کے اندر عموماً آ گئے ہیں. نمبر 1، نمبر کے ذریعے سے اپنے علم کے معیار کو ناپتے ہیں. بھائی تیرا وفاق کے اندر رزلٹ آیا، بھائی تمہارا یہ نتیجہ آیا، یہ آیا، وہ آیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ آپ کتنی دیر اپنے آپ کو مطالعے کے اندر لگا رہے ہو. یہ معیار، آپ کتنی دیر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ مطالعے میں لگا رہے ہو، یہ علم کا معیار. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 چیزیں. نمبر 1، نمبروں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. نمبر کو حصول کرنے کی کوشش کرنی، یہ نہیں کہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ نمبر کو حاصل ہی نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے، لیکن اگر اچھے نمبر آ جاتے ہیں تو کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے. صحیح. خود اپنا محاسبہ کرو کہ صرف کی کتاب پڑھ لی، نحو کی پڑھ لی، فقہ پڑھ لیا، فقہ پڑھنے کے بعد فقہ آیا یا نہیں آیا، اصول پڑھنے کے بعد اصول آئے یا نہیں آئے. خود اپنا آپ محاسبہ کرو. تو پہلی بات کہ آپ اپنے گریبان کے اندر خود جھانکو کہ آپ کو کتنا علم آ رہا ہے، نمبروں پر اعتماد نہ کرو. دوسری بات، نصاب کو پڑھنے کا خالی ایک طریقہ نہیں ہے کہ کتاب اٹھائی ترجمہ تفسیر، کتاب اٹھائی ترجمہ تفسیر. کتاب پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. صحیح. کتاب پڑھنے کا طریقہ، کس فن کی کتاب پڑھ رہے ہو اس فن کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. نحو کی کتاب پڑھ لو طریقہ الگ ہے، تفسیر پڑھ لو. تفسیر میں کیا ہوتا ہے، علماء اور طلباء جو ہیں ماشاءاللہ سے ایک سال میں 10 پارے 10 پارے 10 پارے پورے 30 پاروں کی تفسیر پڑھ لی. تفسیر پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد ترجمہ کرنا نہیں آتا. تفسیر پوری پڑھ لی ہے، تفسیر پڑھنے کے بعد ترجمہ کرنا نہیں آتا. تفسیر پڑھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھی، تفسیر آتی ہے پر ترجمہ کرنا نہیں آتا. ترجمہ کرنا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ترجمہ صحیح سے نہیں سیکھا. تو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ کو ذہن نشین کرنا. صحیح. اگر کوئی حافظ ہے تو اپنے حفظ کو پکا کرے، حافظ نہیں ہے تو قرآن کریم کی جو لغت ہے، صحیح، حافظ اور غیر حافظ دونوں لغت ہے، اس لغت کو یاد کرے. لغت یاد کرنے کے بعد ترجمہ کرے، ترجمہ کرنا سیکھے کہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے.
ترجمہ سیکھنے کے بعد پھر تفسیر کا نمبر آتا ہے. ہمارے یہاں جیسے قرآن کریم کھولتا ہے تو سامنے مفسر قرآن بن کے اس کی تفسیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتاب جب پرچے وغیرہ آتے تو ماشاءاللہ سے تفسیر چل رہی ہوتی ہے پرچوں کے اندر لمبی لمبی. تو نصاب پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے نصاب پڑھا اور ترجمہ تصریح کر کے ختم کر دیا. اس طرح نہیں پڑھنا. ہر کتاب کے پڑھنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے, ہر فن کے پڑھنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اپنے استاد سے سیکھیں کہ یہ فن کس طرح پڑھنا ہے. صحیح, 2 باتیں. تیسری بات کیا کہی میں نے کہ اپنے اندر آپ تقوی پیدا کریں, گناہوں سے بچیں. صحیح. چوتھی بات کہ اپنے آپ کو فارغ رکھیں علم کے لیے. صحیح, فضول کاموں میں نہ پڑھیں. اگر مثال کے طور پہ پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, نہیں پڑھیں پر کوئی فضول کام نہ کریں. صحیح, پڑھنے کا دل نہیں کر رہا نہیں پڑھیں, پر کوئی فضول کام بھی نہ کریں. یہ نہیں کہ دل نہیں کر رہا تو واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے یا کوئی فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگایا, تو یہ نہ کرے. فارغ بیٹھیے, گھر والوں سے بات کر لے, گھر کا کوئی سودا لے کر آ جائے, اس طرح کے کوئی کام کر لے. صحیح. تو یہ 4 کام ہیں. انشاءاللہ ان 4 کام کو اگر آپ کریں گے تو جس طرح پہلے کے دور کے اندر علماء نکلتے تھے, انشاءاللہ آج کے دور کے اندر بھی وہ علماء نکلیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہمیشہ یکساں رہتی ہے. جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی, جیسی ذات پہلے لوگوں کے لیے تھی ویسی ذات ہمارے لیے ہے. جو فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے وہ فضل ہم پر بھی کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی طلب کو ظاہر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا, یہ طالب علم جو ہے ان کے اندر صبر نہیں ہوتا. صبر سے مراد یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ جب کتاب پڑھیں تو بس جلدی جلدی مانا شروع ہو جائے, جلدی جلدی مانا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے. علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے, آہستہ آہستہ. دیکھیں کوئی بھی چیز کرنی ہو نا, اس کو کرنے کے 3 طریقے, 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلا, سب سے پہلا اللہ رب العزت سے مانگنا. صحیح. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے اندر کفار سے لڑنا ہے. صحیح. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے. صحیح. مدد مانگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کریں گے. یہ نہیں کہ میدان کے اندر جا کے جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا, نہیں. تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی لڑائی کے لیے, بغیر تلوار کے نہیں لڑتے تھے, تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی. تو اسباب اختیار کرنا, تلوار کیا ہے, سبب ایک, اسباب اختیار کرنا. تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسباب اختیار کرتے تھے تو اس کے بعد صبر کرتے تھے. صحیح. یعنی کہ اسباب اختیار کر لے, دعا کر لے, اب کیا, اب جلدی جلدی کا کام نہیں, سہولت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ احد کے اندر ظاہری طور پہ شکست عطا ہوئی. صحیح, شکست ہوئی ان کو, تو کیا مایوس ہو گئے؟ نہیں, مایوس نہیں ہوا, صبر کیا. صبر کیا, یہ صبر کا امتحان تھا تو ان کا صبر کیا انہوں نے. تو اسی طرح جب بھی کوئی کام کریں تو اس کے کام کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں. دوسرا طریقہ, اس کام کے لیے اسباب اختیار کریں. تیسرا اسٹیپ کہ اس کام, جب وہ کام کریں تو پھر صبر کریں. صحیح. مایوس نہ ہو. یہ نہیں کہ علم پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد بھول لیں تو بھائی پڑھنا چھوڑ دیا, نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انسان نے بھول جاتا ہے. علم پڑھیں, بھول گئے دوبارہ پڑھ لیں, پھر بھول گئے دوبارہ پڑھ لیں, پھر بھول گئے دوبارہ پڑھ لیں. ہر بھولنے کے بعد پڑھنے پر الگ ثواب ہے. صحیح. ہر بھولنے کے بعد پڑھنے پر الگ ثواب ہے. تو کوشش کر کے اپنے آپ کو علم کے اندر لگائیں, اپنے پڑھنے کا وقت متعین کریں, اور ان چیزوں کے اندر جو فضول کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. صحیح. میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے. دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سن بھائی, دعا کرنا. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ, جو کچھ میں نے کہا ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگوں نے سنا ہے, یا اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے علم کے اندر برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے علم کے اندر برکت عطا فرما دیجیے.
یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ صحیح معنوں کے اندر کتابوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے آپ دین کی خدمت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے اس 8 مہینے کے کورس کے اندر پڑھا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ اس پڑھانے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آپ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو شام اور فلسطین والوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ شام اور فلسطین والوں پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ کفار کے حق کے اندر اگر ہدایت ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیجیے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے دین کی خدمت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے دین کی خدمت کا کام لے لیجیے۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔